السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بابا زمرن درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ منقبت وضو غریب نماز کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بات یہ اولیاء نے کہی ہے، بات یہ اولیاء نے کہی ہے، میرا خواجہ عطائے نبی ہے۔ بات یہ اولیاء نے کہی ہے، میرا خواجہ عطائے نبی ہے۔ بات یہ اولیاء نے کہی ہے، میرا خواجہ عطائے نبی ہے، میرا خواجہ عطائے نبی ہے۔ جان زہرا ہے شان علی ہے، میرا خواجہ عطائے نبی ہے۔ جان زہرا ہے شان علی ہے، میرا خواجہ عطائے نبی ہے۔ بیشتر سماعت فرمائیں۔ حکم آقا ہوا آپ آئے، حکم آقا ہوا آپ آئے، مطلع ہند پر جگمگائے۔ حکم آقا ہوا آپ آئے، مطلع ہند پر جگمگائے، مطلع ہند پر جگمگائے۔ خاک اجمیر کی کہہ رہی ہے، خاک اجمیر کی کہہ رہی ہے، میرا خواجہ عطائے نبی ہے۔ خاک اجمیر کی کہہ رہی ہے، میرا خواجہ عطائے نبی ہے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ جب تلک ہند باقی رہے گا، جب تلک ہند باقی رہے گا، میرے خواجہ کسی کا چلے گا۔ جب تلک ہند باقی رہے گا، میرے خواجہ کسی کا چلے گا، میرے خواجہ کسی کا چلے گا۔ مصطفیٰ سے حکومت ملی ہے، میرا خواجہ عطائے نبی ہے۔ جان زہرا ہے شان علی ہے، میرا خواجہ عطائے نبی ہے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، حاضرین محفل، آج میری تقریر کا عنوان ہے نماز۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز، برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز، جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز، ملنا ہے غر خدا سے مصلی بچھا کے دیکھ، ملنا ہے غر خدا سے مصلی بچھا کے دیکھ، منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تاجدار مدینہ، مدینے کے چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو برباد کیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آقا فرماتے ہیں، عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز نماز کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، نماز اس کے لیے نور کا سبب ہوگی، کمال ایمان کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار ہے۔ برادران اسلام، آؤ دیکھو، پیارے آقا کے پیارے غلاموں، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ نماز آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے غلاموں
اے میرے پیارے چاہنے والوں، جب تم نماز پڑھتے ہو تو مجھے بے پناہ خوشی حاصل ہوتی ہے، بے پناہ مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو برادران اسلام، ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر نماز فرض ہے۔ ہمیں اور آپ کو نماز میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھنے میں کاہلی نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھنے میں سستی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ میدان قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آئیے میں آپ حضرات کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ نماز کے عادی اور مسجد کے نمازی بن جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بہروپیہ دھوکہ دینے کی غرض سے آتا تھا، اور جب وہ بہروپیہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کو دھوکہ دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر اسے پہچان لیتے تھے۔ ایک بار پھر وہ بہروپیہ دھوکہ دینے کی غرض سے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں آیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اسے دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا تو وہی بہروپیہ ہے جو اس سے پہلے آیا تھا۔ اس بار حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے بہروپیہ، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، اگر تو نے مجھے دھوکہ دے دیا تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا، منہ مانگا تجھے انعام دیا جائے گا۔ اب یہ بہروپیہ جب انعام و اکرام کا نام سنا، جب انعام کا نام سنا تو یہ لالچ میں آ گیا، اور انعام کے لالچ میں اس نے سوچا کہ اب آمد و رفت کا ایک لمبا وقفہ لیا جائے اور ایسا حلیہ بنایا جائے جس سے حضرت اورنگزیب عالمگیر مجھے پہچان نہ سکیں اور انہیں بڑی آسانی کے ساتھ دھوکہ دے دیا جائے۔ اب یہ بہروپیہ جاتا ہے، اپنے بدن پر جبہ پہنتا ہے، سر پر عمامہ باندھتا ہے، ہاتھ میں تسبیح لیتا ہے، اور لینے کے بعد بہت بڑا صوفی عابد و زاہد کی شکل بنا کر ایک پہاڑ کے کھوہ میں جاتا ہے اور مصلی بچھا کر بیٹھ جاتا ہے، راتوں دن تسبیح و تہلیل پڑھ رہا ہے، راتوں دن تسبیح و تہلیل میں لگا ہوا ہے، عبادت و ریاضت میں لگا ہوا ہے۔ اسی راستے سے ایک شخص کا گزر ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک بندے خدا جو ہے بیٹھ کر کے تنہائی میں اکیلے میں اللہ کی عبادت و ریاضت کر رہا ہے، تسبیح و تہلیل پڑھ رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اس شخص نے دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اگر یہ ہو سکتا ہے تو اللہ کا ولی ہی ہو سکتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا محبوب ہی ہو سکتا ہے۔ اب وہ شخص آیا، لوگوں سے بتایا، اب دیہاتیوں کا ہجوم جا رہا ہے، دھیرے دھیرے پہلے دیہاتی آتے ہیں، پھر جو ہے شہری لوگوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ لگ جاتی ہے، اور یہ بہروپیہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا ہے، اور کسی کو لفٹ نہیں دے رہا ہے۔ یہ بہروپیہ جو ہے جھوم جھوم کر کے تسبیح پڑھ رہا ہے، جھوم جھوم کر کے عبادت و ریاضت کر رہا ہے۔ اب جو ہے سارے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ ہے کوئی تو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے،
یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اب برادران اسلام، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آؤ آؤ دیکھو، اب رفتہ رفتہ یہ آواز جو ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر کے کان میں گونجتی ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کو جب پتہ چلا کہ پھلا پہاڑ کے کھوہ میں ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ آ گیا ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ آ گیا ہے، ایک اللہ کا ولی آ گیا ہے، تو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ والوں سے بڑا پیار تھا، اللہ والوں سے بڑا لگاؤ تھا، اللہ والوں سے بڑی محبت تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر جو ہے اپنے سپاہیوں سے فرماتے ہیں کہ سواری تیار کرو اور چلو فلا پہاڑ کے کھوہ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ آ گیا ہے، اللہ کا ولی آ گیا ہے، چلو اس سے ملاقات کیا جائے اور ان سے فیوز و برکات حاصل کیا جائے۔ اب سواری تیار کی جاتی ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے اپنے درباریوں کو لے کر پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ جو ہے اس بہروپیہ کی طرف آ رہے ہیں۔ بہروپیہ کے قریب جب پہنچتے ہیں، جب بہروپیہ نے دیکھا کہ اب آنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اب آنے والا وقت کا سلطان آ رہا ہے، آنے والا وقت کا بادشاہ آ رہا ہے، آنے والا وقت کا شہنشاہ آ رہا ہے، آنے والا حضرت اورنگزیب عالمگیر آ رہے ہیں، جو حضرت اورنگزیب عالمگیر قریب ہوتے جا رہے ہیں تو وہ بہروپیہ کی گردن اور جھکتی چلی جا رہی ہے، وہ مکمل مراقبے میں چلا گیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر جو ہے اس کے پاس بڑے ادب سے جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد بہروپیہ نے بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ادب سے اس بہروپیہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے بیٹھتے ہیں۔ آپ کا بیٹھنا تھا کہ وہ بہروپیہ جھٹ سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے جہاں پناہ میں وہی بہروپیہ ہوں، اللہ اکبر۔ اتنا دیکھنا تھا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر شرمندہ ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے بہروپیہ واقعی تو نے مجھے اس بار دھوکہ دے دیا۔ اے بہروپیہ اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا، میں اپنے وعدہ سے پھرا نہیں ہوں۔ اے بہروپیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اے سرکار خواجہ غریب نواز کے ماننے والوں، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، مدینے کے تاجدار سے پیار کرنے والوں، آؤ دیکھو دیکھو حضرت اورنگزیب عالمگیر فرماتے ہیں اے بہروپیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا، میں اپنے وعدے سے پھرا نہیں ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس بہروپیہ نے کہا حضور اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے جو ہے جائیداد چاہیے، نہ مجھے چاندی چاہیے، نہ مجھے سونا چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے، نہ مجھے ثروت چاہیے، نہ مجھے اقتدار چاہیے، نہ مجھے حکومت چاہیے اور نہ مجھے سلطنت چاہیے۔ حضور جب میں نے جھوٹے طور سے خدا کو یاد کیا اور جھوٹے طور سے میں نے خدا کا نام لیا تو اس کا یہ اثر ہوا کہ وقت کا بادشاہ میری بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر میں سچے طور سے خدا کا نام لیا ہوتا اور سچے دل سے خدا کو یاد کیا ہوتا تو بادشاہ کیا دنیا کی ہر چیز میرے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آتی۔ یہ کہا اور کپڑے پھاڑ کر وہ بہروپیہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حاضرین محفل، اب مجھے کہنے دیا جائے کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا،
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، حضرت نصر الدین چراغ دہلوی نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، حضرت صوفی حمید الدین ناگوری نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، حضرت علاء الدین صابر کلیری نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، بغداد کے شہنشاہ حضرت سیدنا سرکار غوث پاک نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، انڈونیشیا میں حضرت برہان الدین نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، پاکستان میں حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، اور کشمیر میں حضرت سید علی حمدانی نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، بریلی شریف میں سچے رجا، اچھے رجا، پیارے رجا، سرکار اعلیٰ حضرت نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، مفتی اعظم ہند نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، حضرت تاج الشریعہ نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، صدر الشریعہ نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، حافظ ملت نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، مجاہد ملت نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، کہ چھوچا کی سرزمین پر حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، سرکار کلا نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، محدث اعظم نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، ممبئی میں حضرت حاجی علی نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، حاجی ملک نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا، حضرت مخدوم ماہبی نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگوں کے قدموں میں کائنات جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کائنات جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نماز میں کیا مزہ ہے، بلال سے پوچھو نماز کیا ہے، پیغمبر کی حال سے پوچھو، نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے، نماز رشتہ باطل کو توڑ دیتی ہے، نماز پنجے شیطان مروڑ دیتی ہے، نماز سختی محشر میں کام آئے گی، نماز پہلے قیامت میں پوچھی جائے گی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔